بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ سورۃ النساء سے آج قرآنی مضامین کے خلاصے کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہے اور سورۃ البقرہ کے بعد سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ مسائل اس سورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ اس صورت میں یہود و نصارہ دونوں مذہبوں کے ماننے والوں کی خامیاں اور ان کی برائیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اور ان کے جو جبلی فطرتیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں ان کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ابتدا میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس نے تمہارا جوڑا تیار کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو اللہ نے آگے پھیلا دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لو جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کا بھی لحاظ رکھا کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگہبان ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے یتیموں کے حقوق کو مد نظر رکھنے کی تلقین فرمائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ خاص طور پر یتیموں کے اموال میں ان کے والد کے انتقال کے بعد جو رشتہ دار رد و بدل کر دیتے ہیں اور ان کے مالوں کو ناجائز طریقے پر کھانے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کریم نے اس سے منع کیا ہے اور بتایا ہے کہ انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا جرم شمار ہوگا۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے ایک بہت بڑے انسانی مسئلے کو حل کیا ہے کہ دنیا کے اندر مردوں کی آبادی کم ہے، عورتوں کی آبادی زیادہ ہے، لہذا اس مسئلے کا حل تعدد ازدواج کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی قرآن اجازت دے رہا ہے کہ 4 تک بیویاں رکھی جا سکتی ہیں، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا، کیونکہ خواتین جب زیادہ ہوں اور مرد کم ہوں، اگر ایک مرد کو ایک بیوی رکھنے کی اجازت دے دی جائے تو باقی ماندہ خواتین کے مسائل کا حل کیا ہوگا؟ باقی ماندہ خواتین کے شرافت کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیا راستہ ہوگا؟ دنیا کے کسی مذہب کے پاس اس کا حل موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس کا حل بیان کیا ہے کہ 4 تک شادیاں کر لی جائیں تو اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ خواتین کا مہر ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ خواتین اگر اپنی خوش دلی سے مہر کا کچھ حصہ یا پورا مہر معاف کر دیں تو معاف ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم نے وراثت کے مسئلے کو بیان فرمایا ہے، اور وراثت کے موضوع پر قرآن کریم نے تمام وارثوں کا حصہ بیان کر دیا کہ بیوی کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، شوہر کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر شوہر کی اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا۔ اسی طریقے پر شوہر کی بھی 2 صورتیں ہوں گی کہ اگر بیوی کی اولاد تھی تو ایسی صورت کے اندر شوہر کو 4تھا حصہ ملے گا، اور اگر بیوی کی اولاد نہیں تھی تو ایسی صورت میں شوہر کو آدھی وراثت ملے گی۔ اور پھر اس کے بعد والدین کا حصہ بھی مقرر کر دیا کہ والدین کو 6ٹھا حصہ دیا جائے گا، ماں کو بھی، اور 6ٹھا حصہ دیا جائے گا باپ کو بھی۔ اور اگر کوئی اولاد میں لڑکا نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر باقی ماندہ جتنی وراثت ہوگی وہ بھی والد کے حوالے کر دی جائے گی۔ اس طریقے پر قرآن کریم نے وراثت کے موضوع پر قانون سازی کی، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ یاد رکھو قرآن کریم نے جن وارثوں کے حصے جتنے متعین فرمائے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سے بہتر انسان کو کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ، یہ تمہارے والدین ہیں اور یہ تمہاری اولاد ہیں، یاد رکھو کہ تم ان کے بارے میں نہیں جانتے ہو کہ کون تمہارے لیے کتنا نفع بخش ہو سکتا ہے، اللہ اسے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس بنا پر اللہ نے یہ حصے متعین فرما دیے ہیں، فرض کر دیے ہیں، اس بنا پر ان حصوں کی پابندی کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ اگر مرنے والے نے وصیت کر رکھی ہو تو وصیت کی ادائیگی لازمی ہوگی۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی شخص اپنے مرنے کے بعد اپنے مال کے 3 حصے کے اندر تصرف کر سکتا ہے، لہذا 1/3 کی وصیت کرنے کی اجازت ہے۔ اس سے زیادہ اگر وصیت کرے گا تو وہ تسلیم نہیں کی جائے گی، البتہ 1/3 مرنے کے بعد بھی
مرنے والے کی وصیت کے مطابق پیسہ یا اس کی جائیداد کو صرف کیا جا سکتا ہے، خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے پر قرضے کی ادائیگی کی تلقین فرمائی کہ پہلے قرضہ ادا کیا جائے، پھر اس کے بعد وصیت کو پورا کیا جائے، پھر اس کے بعد وراثت کو تقسیم کیا جائے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے زنا اور لواطت کے بارے میں ابتدائی قانون سازی کی اور ابتدائی طور پر چند احکام دیے۔ پھر قرآن کریم نے یہ بتایا کہ یاد رکھو اللہ سے جو توبہ کریں گے اللہ ان کی توبہ ضرور قبول فرمائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ توبہ قبول اس انسان کی ہوا کرتی ہے جو جہالت میں آ کر کے ناسمجھی کے اندر آ کر کے گناہ کر ڈالے اور پھر اللہ سے توبہ تائب ہو جائے، اللہ اس کی توبہ ضرور قبول کیا کرتے ہیں۔ البتہ ایسے لوگ جو گناہ کرتے نہیں اس امید پر کہ جب مرنے لگیں گے تو توبہ کر لیں گے، لہذا موت کے وقت اگر وہ توبہ کرنے لگیں اور موت کے فرشتے نظر آنے لگ گئے ہوں تو ایسی صورت کے اندر کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے توبہ کی جا سکتی ہے۔ پھر قرآن کریم نے یہ بتایا کہ خواتین کو مجبور نہ کیا جائے کسی مخصوص فرد کے ساتھ شادی کرنے کے لیے یا اپنے آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کسی عورت کو مجبور کر کے اپنی شادی پر نہ لایا جائے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ۔ اسی طریقے پر بعض لوگوں کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے وراثت کے اندر یا انہوں نے مہر کے اندر جو بیوی کو مال دے رکھا ہوتا ہے، اب ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مال واپس لے لیا جائے، لہذا عورتوں کو بیجا تنگ کرتے ہیں تاکہ ان سے وہ مال وصول کر سکیں۔ قرآن کریم میں اس حرکت سے بھی باز رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ پھر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ فیصلہ کر چکے ہو کہ اس بیوی کے ساتھ تم نے نہیں رہنا اور دوسری بیوی کو لانا ہے تو ایسی صورت کے اندر شریفانہ طریقہ طلاق دے کر علیحدگی اختیار کر لینے کا ہے، لہذا طلاق دے کر علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے۔ خامخواہ اس خاتون کو تنگ کرنا اور پریشان کرنا اور پریشان اور تنگ کر کے اسے اس بات پر مجبور کرنا کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرے تو اسے طلاق دی جائے اور پھر اس سے پیسہ مانگا جائے اور اس سے مال وصول کیا جائے، یہ انتہائی بدترین قسم کے جرائم ہیں۔ قرآن کریم کہتا وَإِنْ أَرَدتُّمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم نے ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی لانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، وَآتِيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم ایک بڑا خزانہ مہر کے اندر اس عورت کو دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس سے ذرہ برابر بھی تمہیں واپس نہیں لینا چاہیے، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے عورتوں کے معاملے میں مستقل طور پر قانون بنایا ہے اور شادی کے متعلق بیان کیا ہے کہ اپنے والد کی منکوحہ کے ساتھ کسی صورت میں بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا، نہ تو اپنی ماں کے ساتھ والد کے انتقال کے بعد نکاح ہو سکتا ہے اور نہ ہی سوتیلی والدہ جو اپنی والدہ نہیں ہے والد کے انتقال کے بعد اس سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ طریقہ رائج تھا اور عجیب اتفاق ہے کہ 1400 سال پہلے کی جاہلیت میں بھی یہ طریقہ رائج تھا اور آج کے دور کی جدید ٹیکنالوجی کے دور کی جاہلیت کے اندر بھی یہ طریقہ رائج ہے کہ آج یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر اور ان ترقی یافتہ ممالک میں جو کہے جاتے ہیں ان کے اندر ماؤں کے ساتھ بھی نکاح کیے جاتے ہیں اور ماؤں کے ساتھ بھی جماع کیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم اس بدترین حرکت پر پابندی لگا رہا ہے۔ قرآن کہتا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، پہلے جو تم سے غلطیاں ہو گئیں اللہ تمہیں معاف کر رہے ہیں، لیکن اس قرآن کی آیت کے آ جانے کے بعد آئندہ تمہیں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یاد رکھو کہ یہ بے حیائی کی بات ہے اور یہ نفرت کی بات ہے، بدترین طریقہ ہے، اس بنا پر اس راستے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ پھر قرآن کریم نے محرمات کی لمبی فہرست کو گنوا دیا۔ قرآن کریم نے کہا کہ تمہاری مائیں بھی تم پر حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں بھی تم پر حرام ہیں، تمہاری بہنیں بھی تم پر حرام ہیں، تمہاری پھوپھیاں خالائیں بھی تم پر حرام ہیں، تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں بھی تم پر حرام ہیں، تمہاری رضائی مائیں بھی تم پر حرام ہیں، تمہاری رضائی بہنیں بھی تم پر حرام ہیں، تمہاری ساس، تمہاری خوش دامن، تمہاری بیوی کی والدہ وہ بھی تم پر حرام ہے، اور اگر کسی عورت سے تم نکاح کر لو اور پہلے خامن سے اس کی کوئی اولاد ہو تو وہ بیٹی بھی تم پر حرام ہے اور اس سے بھی تمہیں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور تمہارے بیٹے کی بیوی جو تمہاری بہو کہلاتی ہو وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے اولاد کی بیویاں وہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں کہ ان سے تم نکاح کرو، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنوں کو ایک نکاح کے اندر جمع کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے ہی غفور الرحیم ہے۔ پھر قرآن کریم نے محرمات کی ایک اور قسم بیان فرما دی کہ ایسی عورتیں جن کا نکاح ہو چکا ہو، جو عورت کسی دوسرے شخص کے نکاح کے اندر ہو، ایسی عورت کے ساتھ کسی
دوسرے آدمی کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ اسے علیحدہ نہ ہو جائے، یا طلاق کے ذریعے سے یا اس شوہر کے انتقال کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اگر کسی سے تم نے نکاح کر لیا اور نکاح کر لینے کے بعد اس سے تمہیں جماع کرنے کا موقع مل گیا، خلوت تمہیں حاصل ہو گئی، اس بیوی کے ساتھ علیحدہ رہنے کا تمہیں موقع ملا ہے، تو ایسی صورت کے اندر تمہیں پورا مہر اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اگر تم اسے طلاق دے دیتے ہو وہ مہر لازمی ہو جاتا ہے اگر پہلے ادا نہ کیا ہو۔ بہر صورت مہر تو فوری طور پر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر پہلے ادا نہ کیا گیا ہو تو طلاق کے موقع پر یا انتقال کے بعد وراثت کی تقسیم کے موقع پر مہر کی رقم ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ اگر شریف اور آزاد خواتین کے ساتھ نکاح کرنے کی تمہارے اندر گنجائش نہیں تو باندیاں جو ہوتی ہیں، غلام جو ہوتی ہیں عورتیں جنہیں باندیاں کہا جاتا ہے، ان سے نکاح کرنے کی بھی شریعت اجازت دے رہی ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ جس طریقے پر آزاد عورتیں یا مرد اگر کوئی جرم کر لیں تو ان کو سزا دی جائے گی، اگر غیر شادی شدہ آزاد مرد یا عورت زنا کر لے تو اس کے لیے قرآن کریم نے 100 کوڑے متعین فرمائے ہیں، لیکن اگر کوئی باندی یا غلام زنا کر لے تو اس کی آدھی سزا ہوگی، گویا ان کے 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ ان کے لیے آدھی سزا کی جائے گی۔ پھر قرآن کہتا ہے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، اللہ تمہارے لیے دین کو واضح کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں اور پہلے لوگوں کے حالات تمہیں سنانا چاہتے ہیں تاکہ تم توبہ کر کے اور اللہ سے اپنی توبہ کو قبول کروا سکو۔ اللہ بڑا علم رکھنے والے اور بڑی ہی حکمتوں والے ہیں۔ پھر قرآن کریم نے یہ بتایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر کھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، ہاں البتہ تمہاری ضروریات ہو سکتی ہیں، اور یہ انسانی طبیعت ہے کہ بہت سی چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں گی آپ کی ضرورت نہیں ہوگی، اور بہت سی چیزیں دوسرے کے پاس موجود ہیں جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ کے استفادے کا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا سوائے اس کے کہ خرید و فروخت کو جائز قرار دے دیا جائے، تجارت کو جائز قرار دے دیا جائے۔ تجارت ہوگی، تجارت کے ذریعے سے آپ اپنی ملکیت میں جو زائد چیزیں ہیں وہ بیچ سکتے ہیں، اور دوسرے کی ملکیت کی زائد چیزیں جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ خرید کر حاصل کر سکتے ہیں اور ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ تجارت کے ذریعے سے ایک دوسرے کا مال لینے کی اجازت ہے، لیکن ویسے باطل طریقے پر مال لینے کی اجازت نہیں۔ ولا تقتلوا انفسکم، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ خودکشی کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا، اور اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے یا دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر کھاتا ہے تو یہ ظلم اور زیادتی کے زمرے کے اندر آئے گا اور اسے جہنم کی آگ کے اندر جلنا پڑے گا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اللہ فرماتے ہیں اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے موٹے گناہ صغیرہ گناہ اگر ہو بھی جائیں گے تو ہم تمہیں ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں بڑے اچھے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، پھر قرآن کریم نے آج کے دور کا بڑا اہم مسئلہ چھیڑا ہے، اور وہ مسئلہ دنیا کے اندر آج اٹھایا جا رہا ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں مرد آپس میں برابر سرابر ہیں، مساوات مرد و زن کی بات اٹھائی جاتی ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ مساوات مرد و زن اجر و ثواب کے اعتبار سے، ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے اعتبار سے قرآن اسے تسلیم کرتا ہے، لیکن جسمانی ساخت کے اعتبار سے اور ذمہ داریوں کے تعین کے اعتبار سے کبھی مساوات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مرد کو اللہ نے اور طریقے پر پیدا کیا ہے، عورت کو اللہ نے اور طریقے پر پیدا کیا ہے، اور پھر عورتوں کی ذمہ داریاں اور اللہ نے رکھی ہیں، مردوں کی ذمہ داریاں اللہ نے دوسری رکھی ہیں۔ اس بنا پر مردوں عورتوں کی مساوات کی بات کرنا یہ انتہائی احمقانہ اور جاہلانہ بات ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے اگر تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرما رکھی ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں عورتوں کو فضیلت حاصل ہے، مردوں کے پاس وہ خوبیاں موجود نہیں ہیں، اور بعض خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ نے مردوں کے اندر رکھی ہیں، عورتوں کے اندر وہ باتیں موجود نہیں ہیں۔ اس بنا پر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ تم اس بات کی خواہش نہ کرو کہ عورتوں جیسے تم بن جاؤ یا مردوں جیسے تم بن جاؤ، یعنی عورتوں کو منع کیا گیا کہ وہ مردوں جیسا بننے کی کوشش نہ کریں، اور مردوں کو منع کیا گیا کہ وہ عورتوں جیسا بننے کی کوشش نہ کریں۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء
للنساء نصیب مما اکتسبن، پھر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ عمل جیسا کرو گے، عورتیں کریں گی ان کو بھی بدلہ ملے گا، مرد کریں گے انہیں بھی بدلہ ملے گا، عمل کے جزا کے اندر اور اجر و ثواب کے اندر اللہ ان سب کو برابر رکھیں گے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي، اس کے بعد قرآن کریم نے دوسرا مسئلہ اٹھا دیا، اور وہ یہ ہے کہ گھر کا سربراہ کون ہونا چاہیے، عورتوں کی سربراہی کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر قوام بنایا ہے، عورتوں کا نگران بنایا ہے، عورتوں کا سرپرست بنایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس کی کیا ضرورت ہے کہ مردوں کو ہی بنایا جائے، عورتوں کو گھر کی سربراہی کیوں نہیں دے دی جاتی، عورتوں کو ملک کی سربراہی کیوں نہیں دے دی جاتی؟ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر جسمانی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، جسمانی اعتبار سے مردوں کو اللہ نے طاقتور بنایا ہے اور مردوں کو اللہ نے مشقت اٹھانے والا بنایا ہے۔ تو ایک تو جسمانی فرق پایا جاتا ہے دونوں کے اندر، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بما انفقوا من اموالہم، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت عورت سے کسی مالی خرچے کا مطالبہ نہیں کرتی، شریعت یہ کہتی ہے کہ گھر کے تمام اخراجات کی ذمہ داری مردوں پر ڈالی جائے گی۔ تو جب پیسہ بھی مرد خرچ کریں گے اور جسمانی اعتبار سے بھی قوت مردوں کے اندر پائی جاتی ہے تو قوامیت بھی مردوں کے اندر ہونی چاہیے، گھر کی سربراہی بھی مردوں کو حاصل ہونی چاہیے۔ قرآن کریم اس بات کو بیان کر کے آگے عورتوں کی دو قسمیں بیان کر رہا ہے، ایک فرمانبردار قسم کی، قانع قسم کی عورتیں جو کہ شریف ہیں اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہیں، اور دوسری ایسی عورتیں جو شوہروں کی نافرمانی کرنے والی ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے مرحلہ وار کچھ اقدامات تجویز فرمائے ہیں۔ پہلا قدم تو یہ کہ اگر بیوی آپ کی مخالفت کرتی ہے اور بیوی کے ساتھ آپ کا معاملہ درست نہیں ہو رہا ہے تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر اسے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر اپنے طور پر سمجھانے سے مسئلہ حل نہ ہو پھر صورتحال یہ ہے کہ اس کے ساتھ میاں بیوی والے تعلقات قائم کرنا چھوڑ دیں، اور پھر اس سے بھی بات نہ بنے تو پھر انہیں مناسب طریقے کی سزا دی جا سکتی ہے، اور اس سے بھی بات نہ بنے تو ایسی صورت کے اندر یہ ہے کہ دو نمائندے، ایک نمائندہ مرد کی طرف سے ہو اور ایک نمائندہ عورت کی طرف سے ہو، دونوں باہمی طور پر گفتگو کر کے مذاکرات کر کے مسئلے کو حل کر دیں تو اس طرح بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس طرح بھی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو پھر آخری مرحلہ شریعت نے طلاق کا رکھا ہوا ہے کہ طلاق کے ذریعے سے معاملے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں پہلے نمبر پر ہی طلاق چھوڑ دی جاتی ہے، طلاق کی پوری کلاشنکوف چلا دی جاتی ہے، اور یہ اتنے مرحلے جو شریعت نے بیان فرمائے ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جاتی۔ یاد رکھیے گھرانے کو باقی رکھنا یہ شریعت کی اولین ترجیح ہے کہ گھرانہ بسنا چاہیے، باقی رہنا چاہیے۔ اس بنا پر ان مراحل سے گزرتے ہوئے اگر پھر بھی بات نہ بنے تو آخری مرحلے کے اندر آ کر کے طلاق کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ قرآن کریم اس کے بعد حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں مسکینوں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ، اور اسی طریقے پر مسافروں کے ساتھ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ جو یہ عمل نہیں کرتا وہ بڑا متکبر ہے، اور اللہ کو متکبرین کبھی پسند نہیں ہوا کرتے۔ متکبرین کی خامیوں کے اندر ایک تو ان میں خامی یہ پائی جاتی ہے کہ وہ بخل کیا کرتے ہیں، اور دوسری خامی یہ ہے کہ اللہ نے اپنا فضل جو انہیں عطا فرما رکھا ہے اسے چھپایا کرتے ہیں، اور اگر مال خرچ بھی کریں تو وہ دکھاوے کے لیے مال خرچ کیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ شیطان کے ساتھی قرار دے رہا ہے، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انہیں کیا ہو گیا اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے، آخرت پر ایمان لے آتے اور اللہ نے جو عطا کیا اسے خرچ کرنے لگ جاتے تو انہیں کیا فرق پڑ جاتا تھا۔ یاد رکھو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر زیادتی اور ظلم نہیں کیا کرتے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر تم ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اللہ اس کا پورا پورا اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے میرے نبی اس وقت کیسا منظر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا اور ہر قوم پر، ہر امت پر ایک گواہ ہم کھڑا کریں گے اور آپ کو ان سب کا گواہ بنا کر کے لائیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اس دن کافر اس بات کی تمنائیں کریں گے اور رسول کے مخالفین اس بات کی تمنائیں کریں گے کہ کاش زمین ان پر برابر کر دی گئی ہوتی، لیکن وہاں پر وہ کسی بات کو چھپا نہیں سکیں گے اور اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے شراب کے بارے میں
ابتدائی قانون سازی کا دوسرا مرحلہ یا تیسرا مرحلہ بیان فرمایا ہے، اور اس میں اللہ نے یہ بتایا کہ اگر نشے کی حالت میں تم ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو، کیونکہ نماز اگر نشے کی حالت میں پڑھو گے تو تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کیا کہہ رہے ہو۔ چنانچہ بہت سے مسلمانوں نے اسی حکم کی وجہ سے شراب پینا چھوڑ دی تھی کہ جو چیز ہمیں نماز سے روکے اس چیز کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تیمم کے مسائل کو بیان فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے یہودیوں کی کچھ عادات بد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہودیوں کی جو خامیاں ہیں ان کو بیان کیا اللہ رب العزت نے، اور ان کے مکروہ چہرے سے نقاب ہٹا کر کے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ کیسے بدترین لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو انہیں یہ حکم دیا تھا کہ یہ قرآن کریم پر ایمان لے آئیں، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا۔ ان کی صورتحال یہ ہے کہ بتوں پر ایمان لاتے ہیں، طواغیت پر ایمان لاتے ہیں، اور کافروں کو کہتے ہیں کہ تم اچھے ہو، مسلمان برے ہیں۔ اولئک الذین لعنهم اللہ، یہی لعنتی لوگ ہیں، اللہ نے ان پر لعنت کر ڈالی ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، جن پر اللہ لعنت کر ڈالے ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے اہل امانت کے حوالے کر دیا کرو۔ واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا تمہیں موقع ملے تو عدل و انصاف کے دامن کو نہ چھوڑا کرو۔ امانتیں امانت والوں کے حوالے کرنے کے بارے میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کسی کو ووٹ دینا بھی اسی زمرے کے اندر داخل اور شامل ہے۔ ایک تو امانت ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ دیا جائے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ صحیح آدمی کو ووٹ دیا جائے۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو بھی آئے اس کو ووٹ دے دیا جائے تاکہ ہم اس امانت کو ادا کر سکیں۔ امانت ادا کی جائے، صحیح طریقے پر ادا کی جائے۔ اسی طریقے پر امانت کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ امتحان کے اندر کسی طالب علم کا آپ امتحان لے رہے ہیں تو اس کے بارے میں غلط بیانی سے کام نہ لیں، اس کی صلاحیت سے زیادہ بھی اسے نمبر نہ دیں اور اس کی صلاحیت سے کم بھی اسے نمبر نہ دیں۔ اگر اس کی صلاحیت پر آپ زیادتی کر رہے ہیں تو آپ امانت کے اندر خیانت کرنے والے شمار ہوں گے، اور اگر آپ کے پاس کسی کا پیسہ مال ہے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں، اور مال اور پیسہ امانت داری کے ساتھ اس کے حوالے کرتے چلے جائیں۔ اسی طریقے پر قرآن کریم نے ان قوانین کو بیان کرتے ہوئے بتایا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور پھر جو لوگ متعلقہ معاملات کے اندر صاحب حکم ہیں ایسے لوگوں کی بھی اطاعت کی جائے۔ یا تو اس کا مطلب یہ نکالا جائے گا کہ جو شرعی طور پر حکمران ہیں ان کی اطاعت کی جائے، شرعی حکمرانوں کی اطاعت کرنا لازمی ہے، اور ایسا حکمران جو شریعت کا مخالف ہو، قرآن و حدیث کے مطابق عمل نہ کرتا ہو، ایسے حکمران کو قرآن طاغوت قرار دیتا ہے، اور طاغوت کی اطاعت کی اجازت قرآن کریم نہیں دیتا۔ البتہ ایسا حکمران جو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا اور شریعت کے مطابق ہو، ایسے حکمران کی اطاعت کی جائے گی۔ اور یا پھر دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دینی اعتبار سے دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں تو دینی معاملات کے اندر ان کی اطاعت کی جائے کہ مسائل ان سے پوچھ کر کے عمل درآمد کیا جائے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اگر کسی معاملے کے اندر اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے اس مسئلے کو حل کرا لیا جائے۔ ذالک خیر و احسن تاویلا۔ پھر قرآن کریم نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا جس میں ایک شخص نے فیصلے کے لیے اللہ کے نبی سے درخواست کی تھی، وہ منافق تھا اور دوسرا یہودی تھا۔ منافق اسلام کا دعوے دار تھا اور یہودی تو کھلا ہوا کافر تھا۔ اللہ کے نبی نے دلائل کو سنا اور دلائل کو سن کر کے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور اسلام کا دعوے دار جو تھا اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا، اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا۔ تو یہ اسلام کا دعوے دار باہر نکلا اور نکل کر یہودی سے کہنے لگا میں تو اس فیصلے کو نہیں مانتا، میں تو عمر سے فیصلہ کرواؤں گا۔ وہ حضرت عمر کے پاس چلا گیا اور جا کر کے کہا عمر فیصلہ کیجئے میرے اور یہودی کے درمیان۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ عمر فیصلہ کرنے سے پہلے سن لو، اللہ کے نبی میرا اور اس کا فیصلہ کر چکے ہیں اور میرے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا عمر تمہارا فیصلہ چاہتا ہوں۔ وہ یہ خیال کر رہا تھا کہ عمر جذبات میں آ کر کے یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھہرو ذرا، ابھی میں تمہیں فیصلہ سناتا ہوں۔ گھر چلے گئے، تلوار لے کر کے آئے اور آ کر کے اس بے ایمان کی گردن اڑا دی۔ فرمایا جو اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہ مانے، عمر کا فیصلہ اس کے بارے میں یہی ہے کہ اس کے ناپاک جسم سے اس دھرتی کو پاک کر دینا چاہیے۔ منافقین نے شور مچا دیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ قرآن اتر آیا اور قرآن کریم نے واشگاف الفاظ میں اعلان کر دیا کہ یہ ایمان والا تھا ہی نہیں
بے ایمان تھا اور اس کو قتل کیا گیا تو درست کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے نبی تیرے رب کی قسم کھا کر کے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کامل ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں کے میں آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ جو فیصلہ دے دیں اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی دل کے اندر کوئی کبیدگی پیدا نہ ہونے دیں، ایسی صورت میں تو یہ ایمان والے بنیں گے، ورنہ ایمان والے نہیں بن سکتے۔ ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے نبی کا حکم چل رہا ہے یا غیروں کا حکم چل رہا ہے، ہم اللہ کے نبی کے فیصلے مان رہے ہیں یا غیروں کے فیصلے مان رہے ہیں، یہی سے فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم میں ایمان کی کتنی رمق پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے جہاد کے موضوع پر گفتگو شروع کر دی ہے اور بڑی تفصیلی اور بڑی لمبی گفتگو کی ہے، اور قرآن کریم نے بڑے ہی جذباتی انداز میں یہاں گفتگو فرمائی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اللہ کے راستے میں ان لوگوں کو قتال کرنا چاہیے جو دنیا کو بیچ کر آخرت کو حاصل کر رہے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتال کرے گا فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو وہ شہید ہو جائے یا اسے غلبہ نصیب ہو جائے، دونوں حالتوں میں اللہ اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا، تم جہاد کیوں نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کتنی کمزور عورتیں اور مرد اور بچے چلا چلا کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جو دعائیں مانگ رہے ہیں کہ مولا کافر ہم پر ظلم کر رہے ہیں، تو ہماری مدد فرما دے اور ہمارے لیے کسی مددگار کو تجویز فرما دے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسی حالت میں جب مسلمان تمہیں مدد کے لیے پکار رہے ہوں، مساکین اور غرباء اور ضعفاء اور کمزور تمہیں اپنی مددوں کے لیے پکار رہے ہوں، بتاؤ جو کامل ایمان والے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ نے جہاد کا لفظ استعمال نہیں کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ صاحب ہم جہاد بالقلم کر رہے ہیں، ہم جہاد باللسان کر رہے ہیں، ہم جہاد بالعمل کر رہے ہیں۔ ایسی تعویلات کو اللہ نے ختم کرنے کے لیے قتال کا لفظ بولا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں ضرور قتال کریں گے۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور کافر بے ایمان طواغیت کے راستے کے اندر شیطان کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، ارے ایمان والو شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ تم قتال کرو، ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اسی انداز پر قرآن کریم جہاد کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے افواہ سازی کے بارے میں بھی بیان کیا ہے کہ افواہوں کو توڑنے کا آسان راستہ یہی ہے کہ متعلقہ افراد سے تحقیقات کر لی جائیں تاکہ افواہوں کے ذریعے معاشرے کے اندر انارکی نہ پھیل سکے۔ پھر قرآن کریم نے اچھی سفارش اور بری سفارش کی تقسیم کی ہے اور بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص اچھی سفارش کرتا ہے تو اسے اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ پھر قرآن نے بتایا کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے اور سلام میں طریقہ یہ ہے کہ جو سلام کرے تو دوسرے کو اس سے بہتر جواب بھی دینا چاہیے۔ پھر قرآن نے منافقین کے بارے میں گفتگو کی اور پھر اس کے بعد قرآن کریم نے قتل کے موضوع پر قانون سازی فرمائی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایمان والے کو قتل کرے گا تو ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے اور کافر ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ پھر قرآن کریم نے بتایا کہ ایسا علاقہ اور ایسی جگہ جہاں دین پر عمل کرنا ممکن نہ رہا ہو وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے کہ وہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں، اور جب ہجرت کر کے کوئی انسان اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے اللہ اسے وسعت عطا فرماتے ہیں، اور ایسے شخص کے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اسے اگر موت آ جاتی ہے تو جہاں سے وہ ہجرت کر کے نکلا تھا اور جہاں تک موت آئی ہے اتنا لمبا محل اللہ اسے جنت کے اندر عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ پھر قرآن کریم نے حالت سفر کی نماز قصر کا حکم بیان فرمایا ہے کہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھا جائے، اور پھر قرآن کریم نے صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا ہے۔ صلاۃ الخوف کا مطلب یہ ہے کہ اگر دشمن حملہ آور ہو رہا ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر دشمن کا مقابلہ کرتے رہے تو نماز قضا ہو جائے گی اور نماز پڑھنے لگ گئے تو دشمن غالب آ جائے گا، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا کہ 2 حصے کر دیے جائیں، 2 جماعتیں بنا دی جائیں، امام نیت باندھ لے اور سارے امام کے پیچھے نیت باندھ لیں، لیکن جب رکوع سجدے کا وقت آ جائے پچھلی صف کھڑی رہ جائے، اگلی صف رکوع سجدہ کر لے امام کے ساتھ، اور 1 رکعت پڑھنے کے بعد اگلی صف پیچھے آ جائے
اور پچھلی صف آگے جا کر کے دوسری رکعت امام کے ساتھ مکمل کرے اور یہ سب کھڑی رہے دشمن کے انتظار کے اندر کہ اچانک اگر حملہ کرے گا تو ہم جوابی کارروائی کریں گے، اگرچہ نماز ٹوٹ جائے گی لیکن جوابی کارروائی کے لیے تیار رہیں، اور پھر اس طریقے پر جب امام سلام پھیر دے تو آخر میں دونوں جماعتیں باری باری اپنی رکعت مکمل کر کے نماز کو پورا کر لیں، اسے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے، اس کا بیان بھی یہاں پر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے بتایا ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، کوئی شخص کتنا ہی چرب لسان کیوں نہ ہو، اگر وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے تو اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھو اگر تم دنیا میں ان کی حمایت کر دو گے تو مجھے بتاؤ کہ قیامت کے دن اللہ کے مقابلے میں ان کی حمایت کون کر سکے گا؟ پھر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ باہمی سرگوشیاں اور سازشیں نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی کرنا ہی چاہتا ہے تو اسے پھر امر بالمعروف کے لیے سوچنا چاہیے، صدقہ کرنے کے لیے سوچنا چاہیے اور لوگوں میں اصلاح کرنے کے لیے سوچنا چاہیے۔ پھر قرآن کریم نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی شرک مشرکین کی وہ معاف نہیں کیا کرتے۔ پھر اللہ رب العزت نے خواتین کے مسائل کی طرف لوٹتے ہوئے ان کے خلا کے مسئلے کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان کیا، اور پھر اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کی آیات کا مذاق بناتے ہیں اور قرآن کریم میں رد و بدل کے علم بردار اور دائی ہیں، ایسے لوگوں کی مجلس میں جا کر نہ بیٹھا کرو۔ یاد رکھو اگر ان کی مجلس میں بیٹھو گے قرآن کہتا ہے کہ تم انہی کے اندر شمار کر لیے جاؤ گے اور انہی کے ساتھی قرار دے دیے جاؤ گے، اور ان سب منافقین کو اللہ جمع کر کے جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ کافروں کو ایمان والوں کے اوپر کبھی غلبے کی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ منافقین معاشرے کی بدترین قسم ہے، لہذا کل قیامت کے دن انہیں بدترین عذاب بھی دیا جائے گا اور جہنم کے اندر سب سے نچلے طبقے کے اندر ڈالا جائے گا۔ پھر اس کے بعد چھٹا سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مظلوم کو ظالم سے بدلہ لینے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہودیوں کے بعد حالات کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ یہودیوں نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمارے نام پر اللہ سے لیٹر لے کر کے آئیں جس میں لکھا ہوا ہو کہ محمد علیہ السلام پر ایمان لے آؤ تب ہم مانیں گے، ورنہ آپ کو نبی نہیں مانیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں نے اگر یہ سوال کیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ آدمی مجرم ہیں، پہلے بھی ایسے سوالات کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کر دی تھی اور اللہ سے مذاکرات کی خواہش ظاہر کر دی تھی، لہذا آپ انہیں نظر انداز کر دیجئے۔ ان کی بعد عادات بد کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، قرب قیامت میں اتریں گے اور ساری دنیا کے لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور وہ محمد علیہ السلام کی امتی کی حیثیت سے دنیا کے اندر رہیں گے۔ پھر قرآن کریم نے حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کی حقانیت کو بیان کیا اور بتایا کہ جیسے نوح کو ہم نے نبی بنایا تھا اور جیسے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، ایوب کو نبی بنایا تھا، یونس، ہارون، سلیمان کو نبی بنایا تھا، داؤد کو نبی بنایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا تھا، اسی طریقے پر آپ کو بھی ہم نے اپنا نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کتنے رسولوں کا تذکرہ ہم نے کر دیا اور کتنے رسولوں کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن آپ کو سب پر ایمان لانا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے عیسائیوں سے خطاب کیا اور یہ کہا کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، مبالغہ آرائی نہ کرو۔ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور مریم کے بیٹے ہیں، انہیں اللہ کا بیٹا یا خدا تسلیم نہ کرو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود قرار نہ دو۔ اللہ کا بندہ بننے میں کوئی شرم و عار نہیں رکھنی چاہیے۔ پھر قرآن کریم نے یہ بتایا ہے، آخر میں کلالہ کا مسئلہ ذکر کر دیا۔ کلالہ وہ شخص کہلاتا ہے کہ جس کے انتقال کے وقت اس کے والدین بھی زندہ نہ ہو اور اس کی اولاد بھی کوئی نہ ہو، یہ کلالہ کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں اس کی وراثت کے کچھ احکام ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم کہتا ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ نے یہ سب احکام جو بیان فرمائے ہیں اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ تم ضلالت و گمراہی سے بچ سکو۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ سورۃ النساء کی تفسیر مکمل ہوئی، کل انشاءاللہ سورۃ المائدہ کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔